جانتا ہے حضور نے کہا ہے کہ خذہ خالدۃ طالد، قیامت تک چابی عثمان کی اولاد کے پاس ہوگی، تو کس چکر میں ہے؟ اس نے کہا اچھا کوئی چھوٹا بچہ پکڑ کے لاؤ ان کے ٹبر کا، چھوٹا سا بچہ لے کر آئے، اس کے ہاتھ میں چابی دے، کہا بچہ چابی لگاؤ۔ چھوٹے بچے نے جب چابی لگائی تو تالا کھل گیا۔ سبحان اللہ، گورنر نے بھی کانوں کو ہاتھ لگائے، بھائی چابی رسول اللہ نے دی ہوئی۔ سبحان اللہ، میرے کریم آقا معاف، اللہ نے فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من فاعف عنهم فاعف، یہ تلوار ایسی تلوار ہے، معافی کی تلوار ایسی تلوار ہے جو دشمنوں کو بھی اپنا بنا دیتی ہے، اور غصہ ایسی تلوار ہے جو دوستوں کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ اور میرے نبی نے جس تلوار کے ساتھ بندے قابو کیے نا، صفوان بن امیہ سردار تھا مکے کا، قریشی خاندان کا بڑا بندہ تھا، جب ان کو چتر پڑے نا بدر میں 70 بندے مارے گئے، 70 مسلمان گرفتار کر کے لے گئے۔ اب یہ ذلیل ہو کے آئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے وہاں، ابو جہل مارا گیا، عتبہ شیبہ مارا گیا، بڑے بڑے جوان جو ہیں وہ مارے گئے وہاں۔ اب صفوان بن امیہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ کے حتیم میں، عمیر بن وہب جو ہے ایک چھوٹا آدمی تھا برادری کا یا چھوٹے خاندان کا تھا، وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، باتیں آپس میں کہی یار بڑی بےزتی ہوئی، پورے مکے میں پورے عرب میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ عمیر نے کہا اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا، توجہ ہے جس کی توجہ وہ سبحان اللہ کہے، یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، میں چاہتا ہوں آپ کچھ لے کر جائیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے مخاطب نہیں، آپ کے دل سے مخاطب ہوں، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ دیر کے لیے دل مجھے دیں، میں آپ دل پر کوئی شاید ایسی لکھ دوں تاکہ صبح آپ پر اس کا اثر بھی ہو، صرف لذت کے لیے نہیں، کیا مزہ لیں باتوں کا اور پھر آپ چلے جائیں، نہیں، یہ وہ باتیں میں کر رہا ہوں جو آپ کو زندگی میں کام بھی دیں گی اور آپ کو زندگی میں فائدہ بھی دے گی۔ جی عمیر نے کہا اگر میرے بس میں ہوتا، مجھ پر قرضہ نہ ہوتا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے نہ ہوتے تو میں جا کے تو محمد کو معاذ اللہ مدینے میں قتل کر کے آتا۔ صفوان نے کہا بندہ تو تیار ہے، اس نے کہا قرضہ میں اتاروں گا، تیرے بچوں کی کفالت میرے ذمہ، جا تو قتل کر کے۔ اب عمیر بن وہب نے کیا کیا، اس نے تلوار لی، گرم کر کے زہر میں بجھائی، نیام میں ڈالی اور مکے چلا گیا، مدینے چلا گیا۔ مسجد نبی کے دروازے پر پہنچا تو حضرت فاروق اعظم کہا یہ کتا کدھر، دشمن خدا کدھر، اس کو گریبان سے پکڑ کے نا تلوار سمیت حضور کی خدمت میں چھوڑ دے اس کو۔ عمیر آ گیا، عمیر آ گیا، اور کدھر آیا؟ اس نے کہا حضور میں آیا ہوں، یہ جو قیدی ہیں بدر کے یہ آپ کے بھائی ہیں، خاندان کے لوگ، آپ معاف کر دیں، آپ اچھے آدمی ہیں، کریم ہیں، اور کریم کا کام ہی معافی دیں۔ کریم کا کام کیا ہے؟ معافی کون دیتا ہے؟ اور چند ہفتے پہلے عرب میں واقعہ ہوا نا، اے منڈے نو تو بڑا پتہ ہوئے گا، لیکن جی منڈے نو واری یہ دینا بھی نہیں معاف کرنا، یہ سنے ذرا۔ حضور نے پوچھا عمیر کدھر آیا؟ اس نے کہا حضور میں مذاکرات کے لیے آیا ہوں کہ آپ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں۔ جی زیادہ ٹائم ہو گیا تو میں بات ختم کر دیتا ہوں، اگر پروگرام والے ساتھی منتظمین کہتے ہیں تو میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ ختم کرو؟ اچھا شیخ صاحب زندہ باد۔ اچھا ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا عمیر کدھر آیا؟ اس نے کہا حضور مذاکرات کا میں نے سچی بات بتا کدھر آیا؟ اس نے کہا حضور سچی بات آپ فرمایا اگر تم مذاکرات کرنے آئے تو خطیم کعبہ میں صفوان سے معاہدہ کر کے کیوں آیا؟ تیرا قرضہ اس نے کیوں ادا کیا؟ تیرے بچوں کی کفالت کیوں اس نے اپنے ذمہ لی؟ صفوان اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا سنتے تھے موسیٰ پر وحی آتی ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ میرے اور صفوان کے علاوہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں اس بات کا، آپ کو کس نے بتایا؟ حضور نے فرمایا اسی نے بتایا جو موسیٰ کو بتاتا تھا، سبحان اللہ، یہ اللہ نے بتایا۔ صفوان مسلمان ہو گیا، مدینے میں ہی رہ گیا، مکہ فتح ہوا، عمیر مسلمان ہو گیا، مکہ مدینہ میں رہ گیا۔ صفوان جب مکہ فتح ہوا، صفوان مکہ چھوڑ کے دوڑ گیا کہ اب میری خیر نہیں، میں نے تو بندہ قاتل بنا کے بھیجا تھا، پیسے دے کر بھیجا تھا، تو وہ اس نے بتا دیا ہوگا حضور کو۔
مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ایک دن حضرت عمیر نے کہا حضور بندہ اچھا آدمی تھا، چودھری آدمی تھا، بندہ مارنا نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں لے آؤں، معافی ہو جائے گی؟ اور میں جا لے آؤں، معافی ہو جائے گی۔ اس نے کہا حضور بندہ ذرا پگ بند تھا، تو کوئی اپنی نشانی عطا فرمائیں جو میں جا کے اس کو کہوں کہ یہ حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ حضور نے اپنی دستار اتار کے کہا یہ لے جاؤ۔ دستار لی حضرت عمیر نے، اور جب جدے پہنچے تو وہ ابھی سمندر میں چھلانگ لگانے ہی والا تھا خودکشی کے لیے۔ عمیر نے پیچھا صفوان آ جا نہ مری، مجھے حضور نے بھیجا، تجھے امان ہوگی، آ جا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا تو مجھے دھوکے نال پھڑن آیا مروان واسطے، تو انہوں نے رل گیا۔ انہوں نے کہا نہیں رل کے نہیں آیا، حضور نے اپنی دستار دے کر بھیجا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ واپس آئے، حضور کے سامنے پہنچتے صفوان نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھنا۔ آپ میں نہ پڑھی کلمہ، انہوں نے کہا میں دیکھ کے کلمہ پڑھوں گا۔ فرمایا، اس نے کہا ایک ہفتے کی مہلت، آپ فرمایا ایک مہینے کی مہلت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مہینہ کہاں ہونا تھا، ہفتہ بھی نہ گزرا تو صفوان قدموں میں گر کے مسلمان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اور جو کام رسول اللہ کی یہ سنت، مسواک والی سنت تو ساری کر لیتے ہیں، آسان ہے، اور معاف کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ جس کا دل بڑا وہی کسی کو معاف کرتا ہے، چھوٹے دل والے معاف، چھوٹے دل والے نہیں۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، سمامہ بن اسال ایک بندہ بدماش تھا، مدینے آتا، مسلمان قابو آتا گردن اتار دیتا، اونٹ قابو آتے اونٹ لے جاتا، بکریاں قابو آتی بکری لے جاتا۔ حضور نے فرمایا جو بندہ کوئی سمامہ کو قتل کر کے اس کی گردن اتار کے لے، میں محمد رسول اللہ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ معمول کے گشت پر تھے، جانتے نہیں تھے یہ سمامہ بن اسال ہے۔ ویسے کوئی بندہ پکڑ لایا کہ مشکوک ہے، پکڑ کے مسجد نبوی لایا تو حضور نے فرمایا یہ تو سمامہ ہے، اس کی گردن کیوں نہیں اڑائی؟ اڑانے لگا، میں نہیں، اب تم نے گردن نہیں اتار، اب میں اس کا علاج کروں۔ مسجد نبوی کی پلر سے باندھ دی۔ آپ نے فرمایا بتا تیرا کیا علاج کریں؟ اس نے کہا اگر مجھے قتل کریں گے تو قاتل کو قتل کریں، کیونکہ میں نے بڑے مسلمان قتل کیے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو میں قبیلے کا سارا مال لا کے آپ کو فدیہ دے دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ میرے آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن سوال پوچھا، یہی جواب، کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرے دن پوچھا، کوئی جواب، وہی سوال وہی جواب۔ تیسرے دن حضور نے فرمایا اس کو کھول دو۔ اب سمامہ بن اسال کو کھولا تو وہ چاہیے نا 3 دن بندہ بند چڑھے، 3 دن کے بعد وہ جاتا قبیلے میں تیاری کر کے آتا، لڑائی کرتا، اور زیادہ اسلام کو نقصان پہنچاتا۔ اب 3 دن میں میرے آقا کی نگاہوں نے اپنا کام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے اخلاق نے، صحابہ کے اخلاق نے اپنا کام کر دیا تھا۔ اور تم نے کبھی کسی کو اخلاق سے مسلمان کیا؟ آج کل تو ہمیں دیکھ کے ویسے ہی بندے کہتے یار کیڑے مسلمان، عیسائیوں کو کوئی مسلمان اخلاق سے کرے۔ بہرحال سمامہ گیا حضرت ابو طلحہ کے باغ کے اندر غسل کر کے واپس آیا، اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ معاف کرنا سیکھیں۔ کس کو معاف کرنا ہے؟ جس نے آپ کا قصور کیا ہے، جس نے آپ کا نقصان کیا ہے۔ اگر آپ اس کو معاف کریں گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، رسول اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے نبی کے طریقے کو اپنانے کی توفیق بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ۔